عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ دہلی سمیت 9 ریاستوں میں پھر بڑھے کورونا کے معاملات، مرکز نے دی ٹیسٹ، ٹریک اور ٹریٹ کی ہدایت۔ کورونا وائرس کی رفتار نے پھر بڑھائی تشویش، پنجاب کی جالندھر میں نائٹ کرفیو نافذ۔ چوری کے مہنگے موبائل کا ڈیٹا فارمیٹ کر دیتے تھے 3 افراد، پولیس نے کیا گرفتار۔ منشیات کے 2 ملزموں کو 10 سال قید بقید بامشقت کی سزا۔ علی گڑھ میں 2 بسوں میں تصادم، 4 افراد ہلاک، 30 زخمی۔ پنجاب، ہریانہ، ایم پی اور گجرات سے راجستھان آنے والوں کو کورونا کی نگیٹو رپورٹ ظاہر کرنا لازمی۔ ڈی آر ڈی او نے SFDR میزائل کا کیا کامیاب تجربہ۔ کسان تحریک کیپٹن امریندر سنگھ کا بی جے پی پر حملہ، کسانوں کی توہین نہ کرنے کی۔ اعظم خان کی کنبے پر کارروائیوں کا سلسلہ جاری، عبداللہ اعظم کے خلاف ایک اور FIR درج۔ بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ سمترا خان کی اہلیہ سجاتا منڈل ترنمول کانگریس کی امیدوار۔ بائیڈن نے کیا ایران کے خلاف نیشنل ایمرجنسی میں 1 سال کی توسیع کا فیصلہ۔ تشدد اور فساد بہت ہو گیا، ہتھیاروں کو اب خاموش ہو جانا چاہیے، پوپ فرانسس کا بیان۔ ترکی نے عرب لیگ کی منظور کردہ قرارداد کو مسترد کر دیا۔ نائجیریا، مسلح حملوں میں 14 شہری جاں بحق۔ تشدد کا خطرہ جب تک ختم نہیں ہوتا، ٹرمپ کا اکاؤنٹ بند رہے گا، یوٹیوب کا بیان۔ یمن میں القاعدہ کا ایک اہم سرغنہ پکڑا گیا۔ کسی بھی ملک کی سرزمین سمندر میں حاکمیت پر ہماری نظریں نہیں ہیں، ترک صدر کا بیان۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبریں لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں۔ شاید آج کے پہلے پرائم ٹائم کی آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں آئی ہوگی۔ جنہوں احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ملک میں ایک مرتبہ پھر رفتار پکڑ رہے کورونا وائرس پر لگام لگانے کے لیے مرکزی حکومت الرٹ ہے۔ ہفتے کو مرکزی وزارت صحت کے سیکریٹری راجیش بھوشن اور نیتی آیوگ کے رکن ڈاکٹر ونود پال نے 9 ریاستوں کے محکمہ صحت کے سیکریٹریوں سے ملاقات کی۔ ان ریاستوں میں کورونا کے معاملات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے ریاستوں کو محتاط رہنے کی اپیل کی ہے۔ ناظرین، ویکسینیشن کے درمیان ملک کے کئی علاقوں میں ایک مرتبہ پھر سے کورونا وائرس کے معاملات تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ پنجاب میں بھی کورونا کے معاملات بڑھنے لگے۔ وائرس کے بڑھتے معاملات کے پیش نظر جالندھر میں نائٹ کرفیو لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نیوز ایجنسی ANI کے مطابق جالندھر میں ہفتے سے رات 11 بجے سے صبح 5 بجے تک کرفیو لگا رہے گا۔ اس دوران لوگوں کو بلا وجہ گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ناظرین، ممبئی میں مختلف ریاستوں سے چوری شدہ موبائل ڈیٹا فارمیٹ کر کے اسے فروخت کرنے والے 3 ملزمین کو ممبئی کرائم برانچ یونٹ 12 نے گرفتار کر لیا۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے سافٹ ویئر کی مدد سے مہنگے اینڈرائیڈ موبائل سافٹ ویئر کی چوری کی اور آئی فون کا IC کلاؤڈ اکاؤنٹ حذف کر دیا۔ بعد میں اس کی باڈی کو تبدیل کر کے لوگوں کو فروخت کر دیا کرتے تھے۔ کرائم برانچ یونٹ 12 نے ان افراد سے 70 موبائل برآمد کیے، جن کی مالیت تقریباً 9 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ اکبر پٹھان، DCP کرائم برانچ ممبئی نے بتایا کہ دہسرا ایسٹ کے رہنے والے شیلیش پیچکر کی شکایت پر کرائم برانچ یونٹ 12 کے افسران نے موبائل چور گروہ کا سراغ لگانا شروع کر دیا تھا۔ ناظرین، راجستھان کی ضلع ہنومان گڑھ میں سنگریا میں ایڈیشن ضلع سیشن جج کی عدالت نے بڑی مقدار میں غیر قانونی نشاور گولیوں سمیت پکڑے گئے 2 ملزموں کو 10 برس کی سخت قید کی سزا سنائی ہے۔ جج ڈاکٹر نریندر سنگھ راٹھوڑ نے سنیل باشندہ سادل شہر اور مہندر سنگھ باشندہ دھینگتانیہ تحصیل سادل شہر ضلع شری گنگا نگر کو یہ سزا سنائی۔ عدالت نے دونوں پر 1 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ ناظرین، اتر پردیش کے علی گڑھ میں ہفتے کے روز ہریانہ روڈویز کی 2 بسیں آمنے سامنے ٹکرا گئیں، جس سے 4 افراد موقع پر ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے میں 30 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے، جن میں سے 4 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ حادثے کے بعد موقع پر پہنچے علی گڑھ کی ضلع مجسٹریٹ نے بتایا کہ ہریانہ روڈویز کی 2 بسوں کے درمیان
تصادم کے سبب 4 افراد کی موت ہو گئی۔ حادثہ بس کا ٹائر پھٹنے کی وجہ سے پیش آیا تھا، جبکہ 30 کے قریب افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ناظرین، عالم وبا کورونا کے سبب پنجاب، ہریانہ، مدھیہ پردیش، گجرات سے راجستھان آنے والوں کو بھی کورونا کی نیگیٹو رپورٹ دکھانی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت کی رہائش گاہ پر جمعہ کے روز کووڈ-19 کے سلسلے میں منعقدہ اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیرالہ اور مہاراشٹر سے راجستھان آنے والوں کی طرح پنجاب، ہریانہ، مدھیہ پردیش سے آنے والوں کے لیے 72 گھنٹے قبل کورونا کے RT-PCR ٹیسٹ کی منفی رپورٹ دکھانی لازمی ہوگی۔ ناظرین، ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن DRDO نے گزشتہ روز SFDR میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ سرکاری ذرائع نے اطلاع دی ہے اس میزائل کے حملہ کرنے کی استعداد 100 سے 200 کلومیٹر ہے۔ ہندوستان اور روس دونوں نے ہی اس میزائل کو تیار کیا ہے۔ ناظرین گرامی، وزیر اعلیٰ پنجاب کیپٹن امریندر سنگھ نے جمعہ کے روز کسان مظاہرین کے خلاف صریح غلط بیانات دینے پر BJP کو ہدف تنقید بنایا۔ اسمبلی میں کیپٹن امریندر سنگھ نے زور دے کر کہا کہ کسان مظاہرین ملک دشمن نہیں بلکہ محب وطن لوگ ہیں، جنہوں نے ملک کی یکجہتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے وادی گلوان میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ناظرین، سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اعظم خان کے کنبے کی پریشانی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے اور اب یہاں سوار کوتوالی میں ان کے بیٹے عبداللہ اعظم کے خلاف 2017 کے اسمبلی انتخابات کے لیے نامزدگی میں جھوٹا حلف نامہ دینے کے الزام میں عوامی نمائندگی ایکٹ کی دفعہ A-125 کے تحت رپورٹ درج کر لی گئی ہے۔ یہ رپورٹ انچارج ریونیو انسپیکٹر سوم پال سنگھ نے درج کرائی۔ ناظرین، ترنمول کانگریس نے BJP کے ممبر پارلیمنٹ سمترا خان کی اہلیہ سجاتا منڈل کو ٹکٹ دے کر سب کو حیران کر دیا ہے۔ گزشتہ سال دسمبر میں سجاتا منڈل ترنمول کانگریس میں شامل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہی سمترا خان نے اپنے اہلیہ کو طلاق کا نوٹس بھجوا دیا تھا۔ ترنمول کانگریس میں شامل ہونے کے 24 گھنٹے کے اندر طلاق کا نوٹس ملنے کے بعد سمترا خان بنگال کی سیاست میں اچانک مشہور ہو گئے۔ اس بہانے ترنمول کانگریس کو BJP کو گھیرنے کا بہانہ مل گیا ہے۔ وہیں ترنمول کانگریس نے اس بار چرنجیت چکرورتی کو امیدوار بنایا ہے، جبکہ مدن مترا کو ان کے پرانے اسمبلی حلقے کمرہٹی سے امیدوار بنایا گیا ہے۔ ناظرین، امریکی صدر جو بائیڈن نے 1995 میں نافذ کی گئی ایران سے متعلق قومی ایمرجنسی میں 1 سال کی توسیع کا اعلان کیا۔ یہ ایک قسم کی قانونی بنیاد ہے جس کے ذریعے ایران پر جوہری ہتھیاروں اور دہشت گرد تنظیموں کی حمایت کرنے پر طرح طرح کی پابندیاں عائد کرتا ہے۔ جمعہ کے روز امریکی صدر کے دفتر وائٹ ہاؤس نے اطلاع دی ہے۔ صدر جو بائیڈن کے دفتر سے جاری ایک بیان کے مطابق ایران کے سلسلے میں قومی ہنگامی ایکٹ کے سیکشن 202D کے تحت 12 مارچ 1995 کو نافذ قومی ایمرجنسی 15 مارچ 2021 سے آگے 1 سال کے لیے بڑھا دی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، ویٹیکن کے پوپ فرانسس جمعہ کے روز عراق کے تاریخی دورے پر دارالحکومت بغداد پہنچے تھے اور عراقی صدر برہم صالح اور وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے بغداد کے ہوائی اڈے پر ان کا استقبال بھی کیا تھا۔ دونوں شخصیات سے ملاقات کے بعد پوپ نے عراقیوں کے لیے اپنے خطاب میں امن پھیلانے، تشدد کو جڑ سے اکاڑ دینے اور ملک میں تمام سیاسی اور مذہبی طبقاتی حقوق کا تحفظ کرنے پر زور دیا تھا۔ پوپ نے یہ بھی کہا کہ بدعنوانی کی آفت پر روک لگائی جائے اور اداروں کو مضبوط بنایا جائے۔ انہوں نے تشدد، انتہا پسندی اور عدم رواداری کا سلسلہ روک دینے پر زور دیا۔ پوپ نے کئی برس کی جنگ کے سبب تباہ حال ملک میں گفتگو کرتے ہوئے ہتھیاروں کے خاموش ہو جانے کی امید کا اظہار کیا۔ ناظرین گرامی، ترکی نے عرب لیگ کے وزرائے خارجہ کونسل نے اجلاس میں ترکی کے خلاف لیے گئے فیصلوں کو یکسر مسترد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ 3 مارچ 2021 کو عرب لیگ کے وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں ترکی کے خلاف کیے گئے بے بنیاد فیصلوں کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ تحریری بیان میں کہا گیا کہ ان فیصلوں سے عرب عوام کی کوئی نمائندگی نہیں۔ عرب لیگ کے اراکین بخوبی واقف ہیں کہ کچھ تباکن سرگرمیوں کو چھپانے کے لیے ترکی پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں جن کے عرب عوام کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، نائجیرین صوبے سوکوتو میں مسلح اشخاص کے حملے میں 14 افراد ہلاک ہو گئے۔ سوکوتو صوبے کے گاؤں تارا کو آنے والے نامعلوم مسلح اشخاص نے اندھادھند فائرنگ کی جس دوران 13 افراد جاں بحق جبکہ بھاری تعداد میں زخمی ہو گئے۔ سوکوتو محکمہ پولیس کا کہنا ہے کہ مسلح افراد کے دنگیادی علاقے پر حملے میں ایک شخص اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ناظرین گرامی، یمن کے مشرقی صوبے ہیدار میں دہشت گرد تنظیم القاعدہ کے ایک سرغنہ قابوس بن طالب کو حکومتی قوتوں کے آپریشن میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔
یمنی فوج کے اعلیٰ افسر نے اپنا نام خفیہ رکھنے کی شرط پر بتایا ہے کہ سیکورٹی قوتوں نے سعودی عرب کی قیادت کی اتحادی قوتوں کے تعاون سے ہیدار موت کی تحصیل 7 میں ایک آپریشن کیا، جس دوران القاعدہ کی ذمہ دار سرغنہ بن طالب کو گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین، صدر رجب طیب اردوغان کا ماننا ہے کہ ترکی کے لیے ایک طاقتور بحری بیڑے کا مالک بننا ترجیح سے ہٹ کر ایک مجبوری بھی ہے۔ جناب اردوغان نے استنبول کے قصر وحد الدین سے نیلا وطن 2021 حربہ مشق کے مقاموں کے ساتھ براہ راست رابطہ قائم کیا۔ صدر نے مشقوں کے حوالے سے کہا کہ امسال کہیں زیادہ طاقتور، وسیع پیمانے پر اور کہیں زیادہ منظم طریقے سے سر انجام دی گئی مشقوں میں ہم مقامی اور قومی فوجی آلات کی آزمائش کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم یوٹیوب کی چیف ایگزیکٹو سوسن ووچیچکی کا کہنا ہے کہ تشدد کا خطرہ برقرار رہنے تک سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آن لائن ویڈیو شیئرنگ چینل پلیٹ فارم پر معطل رہے گا۔ یوٹیوب کی سی ای او سوسن ووچیچکی کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کے چینل کی عارضی معطلی جاری رہے گی۔ ٹرمپ کے چینل کی معطلی اس وقت ختم کی جائے گی جب تشدد کا خطرہ کم ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر سابق امریکی صدر نے قوانین کی خلاف ورزی کی تو ان کا چینل دوبارہ پھر معطل کر دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار۔